بدعت کو ختم کرے اور 21 توپوں کی سلامی کی بدعت کو ختم کرے اور کل دنیا کی پکی مسجدوں کو گرا دے اس بدعت کو ختم کرے اور قرآن سے خلاف اتار دے اس بدعت کو ختم کرے اور کعبے اور مسجد نبوی کے چراغ ہٹا دے. کتنی بدعتیں ہم دنیا میں لیے پھرتے ہیں. زندگی ساری لاکھوں کروڑوں بدعتوں کے ساتھ معمور ہے. یہ ہم جو جلسے کرتے ہیں اجتماع کرتے ہیں دینی جلسوں کے استقبال ہوتے ہیں یہ سب بدعتیں ہیں. یہ آقا اور صحابہ کے زمانے میں رواج نہ تھے. اگر یہ سارے آج کے رواج اور کلچر کے تحت قابل قبول ہیں تو کیا وجہ ہے؟ ہر خوشی نئی کلچرل ڈیولپمنٹ کے مطابق کی جائے تو قبول ہے مگر ولادت مصطفیٰ کی خوشی کا جب وقت آئے تو وہ جہاں دین ہے وہاں کلچر بھی ہے, جہاں دین ہے وہاں ہسٹوریکل ٹریڈیشن بھی ہے, جہاں وہ دین ہے وہاں ہماری ایک تاریخ بھی ہے اور ہماری مسلمانوں کی تاریخ کا افتخار بھی ہے کہ آج وہ دن ہے جس دن تاجدار کائنات دنیا میں آئے. آج وہ دن ہے جن دن وہ نبی آیا جس نے شرک کی ضلالتوں اور اندھیروں سے انسانیت کو نکال دیا, جس نے بت پرستی سے انسان کو نجات دلائی اور دینی انسانیت کو بلندیوں اور پنکھل پر پہنچا دیا. آج وہ دن ہے جس دن رحمت للعالمین نے کائنات میں آ کے رحمت برتی. آج وہ دن ہے جس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں آئے. پاکستان کے قیام کی نعمت پہ خوشی ہو اور مصطفیٰ کی ولادت کی نعمت پہ مرجھا جائیں. حیف ہے ایسے دین کی تعبیر پر. ہمیں اسلام کی انٹرپریٹیشن تدبر کے ساتھ کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میلاد النبی پوری تاریخ اسلام میں منایا جاتا. یہ ملا علی قاری کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے, یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور یہ امام ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ امام شامی صاحب یہ علامہ ذہبی کی سیر و سیر و اعلام النبلاء میرے سامنے ہے. یہ علامہ یوسف صالحی جن کی سیرت شامیہ ہے ان کی کتاب سبل الہدیٰ میرے سامنے ہے. اس کے اندر امام اسقلانی کی کتب ہے. ان تمام محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک کا جشن پوری تاریخ اسلام میں منایا جاتا تھا. مکہ میں منایا جاتا تھا, مدینہ میں منایا جاتا تھا اور کعبہ شریف کے حرم سے مکہ کا جلوس میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلتا تھا مقام ابراہیم سے. یہ سب کتب ملا علی قاری نے ان کے ریفرنسز دیے, امام جلال الدین سیوطی نے ریفرنسز دیے اور سوق اللیل مکان ولادت رسول پر جلوس جاتا تھا. آج سے 75-80 سال 100 سال پہلے تک مکہ معظمہ کو 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی تھی, چراغاں ہوتا تھا اور مشل بردار جلوس اور فانوس بردار جلوس, ایک جلوس حرم کعبہ سے چل کے مقام سیدہ آمنہ تک جا کے حضور کے میلاد مناتے تھے. مدینہ میں میلاد ہوتا تھا. ملا علی قاری فرماتے ہیں میں مصر گیا اور میں نے شاہان مصر کے عظیم محفل المیلاد میں شرکت کی. یہ ان کی کتاب المورد الربی فی مولد النبی میں ملا علی قاری نے صفحہ 13 پہ لکھا ہے کہ میں ان مجالس میں خود شریک ہوا. اہل مصر مناتے تھے پوری تاریخ اسلام میں. ملا علی قاری اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں پوری تاریخ اسلام میں اہل شام مناتے تھے. اندلس اور اسلام کے اسپین میں منایا جاتا تھا. بلاد ہند کے علاوہ فرماتے ہیں احتفال و اہل مکہ کا بالمولد نبوی شریف, مکہ معظمہ میں احتفال مدینہ پاک کی محافل اور منائی جاتی تھی, مدینہ منورہ میں منائی جاتی تھی اور وہاں حضور کے میلاد کی محفلیں ہوتی, خطابات ہوتے, جبے پہنائے جاتے. امام ابن جوزی بیان کرتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون من مجلس مولد النبی یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تاریخ اسلام میں حرمین شریفین میں, مصر میں, یمن میں, شام میں, کل میلاد عرب میں مشرق سے مغرب تک میلاد کی محفلیں ہوتی اور حضور کے میلاد پر خوشیاں منائی جاتی اور ربیع الاول کا چاند چڑھتا تو پوری طرح عید کا سما ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں اور علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں, فرماتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے بہنوئی شاہ ابو سعید المظفر, سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاندان, ان کے بہنوئی بادشاہ تھے ابو سعید المظفر. صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ فاطمہ وہ عاتقہ وہ ان کی اہلیہ تھی. فرماتے ہیں کہ وہ محفل میلاد مناتے, 5000 بکرے ذبح ہوتے, 1,00,000 تھال ہوتے اور وہاں کثرت کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے. علماء, مشائخ, محدثین میلاد پہ خطاب کرتے, محفل سما ہوتی
محفل نعت ہوتی اور پورے شرق تا غرب اکابر ائمہ علماء محدثین اس میں شریک ہوتے، اور امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ وہ شاہ 3 لاکھ دینار سونے کے حضور کے میلاد کے جشن کو منایا کرتا تھا، اور اس کو بیان کر کے علامہ ابن کثیر تنقید نہیں کرتے کہ یہ اسراف کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، انہوں نے کہا کتنے ایمان والے لوگ تھے کہ حضور کے میلاد کو اتنی محبت سے مناتے۔ امام قسطلانی جو شارح بخاری ہیں المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور کے میلاد کے مہینے میں خوشیوں اور مسرتوں کی تقریبات ہوتی، خیرات اور صدقات ہوتے، اور ولائم شادیوں کی طرح حضور کے میلاد پاک کی محفلیں منعقد کی جاتی۔ اسی طرح اس کو تمام امام قطب الدین الحنفی نے اہل مکہ کے جشن میلاد کا ذکر کیا۔ مکہ کی تاریخ کی اہم کتاب ہے الاعلام بآلام بیت اللہ الحرام، اس کے صفحہ 196 پر امام قطب الدین انہوں نے اہل مکہ کے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ چاروں مالکی شافعی حنبلی اور حنفی، ان کے تمام ائمہ اور قضات اور تمام عمراء جمع ہوتے اور گورنر اور پورے عرب کے حکام اور مشائخ جمع ہوتے اور مشل بردار جلوس کے ساتھ حضور کا میلاد منایا جاتا۔ یہ مکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام میں جملہ اہل اسلام حضور کے میلاد کو ولیموں کی طرح مناتے اور محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، حتیٰ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا محفل میلاد اور جشن میلاد، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر برکات ہیں اور ساری چیزیں چھوڑیں، ہمارے لیے حرمین شریفین کی اتباع کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کل حرمین میں میلاد منایا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے زور سے کہی کہ آج کل کے حالات دیکھ کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو نہیں منایا جاتا، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام وہاں ان 75 سالوں میں نہیں آیا، اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا۔ قوانین بدلتے ہیں، کلچر بدلتے ہیں، جو کچھ آج ہے یہ پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ آج کا نظام، اس کو نافذ ہوئے 75 سال ہوئے ہیں۔ آج سے 75 سال پہلے تک 1924 ہجری 1924 عیسوی تک مکہ کے اندر میلاد النبی سرکاری دھوم دھام سے منایا جاتا، یہ 75 سالوں میں بند کر دیا گیا۔ تاریخ حرمین شریفین کی میلاد کی وہاں سے یہاں ہمارے پاس پہنچی، نہ کہ یہاں سے وہاں پہنچی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد النبی کے جشن، اور اس کے اوپر یہ کبھی خیال نہ کریں کہ معاذ اللہ کوئی اسراف ہے، یاد رکھ لیں اسراف ناجائز کاموں میں ہوتا ہے، خیر و برکت کے کام میں اور دین کی تمکنت کے کام میں اور اسلام کی شوکت اور عزت کے کام میں اسراف نہیں ہوتا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم نے ایک روز سوچا کہ یہ کعبے کے اندر جو انبار لگا پڑا ہے سونے چاندی کا خزانہ، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ حضرت وائل کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کام ابو بکر نے نہیں کیا تھا، عمر آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ رک گئے۔ امام ابن حجر اسقلانی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، فرمایا کہ اس وجہ سے سونے چاندی کے انبار پڑے ہیں، تقسیم نہیں کیا کہ اس سے اسلام کی تمکنت، روب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ اور اس کو امام علامہ عینی اور اکابر ائمہ اسلام نے کہا وہ دین کے کام جس کے ذریعے اسلام کی عزت اور شان و شوکت اجاگر ہو، تمکنت اور غلبہ اجاگر ہو، اور دشمنان اسلام پر اسلام کی عظمت کا دبدبہ قائم ہو، ان چیزوں میں کیا ہوا کام اس میں اسراف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے کے خلاف کو اعلیٰ ریشمی کپڑے سے اور سونے کی تاروں سے بنایا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ اسراف کیوں، سادہ کپڑے سے بھی بن سکتا تھا۔ حرمین شریفین کی مساجد کو اعلیٰ قیمتی فانوسوں سے سجایا گیا۔ ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں، کچھ تقریبیں، کچھ نسبتیں ایسی ہیں کہ جن کو جتنا خوبصورت طریقے سے سجایا، بنایا، سنوارا اور بنایا جائے وہ اسراف نہیں ہے، کیونکہ اس کی شان و شوکت سے اسلام کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ اور ان تمام مقامات سے بڑھ کر اسلام کی عظمت اور امت محمدی کی زندگی اور شان و شوکت اجاگر ہوتی ہے جب وہ سال کے بعد مناتے ہیں یوم مصطفیٰ کو، جشن میلاد مصطفیٰ کو، تو اس وقت انسانیت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امت اتنی گر جانے کے باوجود اپنے نبی سے اور اپنے مرکز اسلام کے ساتھ اتنی محبت کا تعلق رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومیں اپنے قومی ایام مناتی ہیں، قومی ایام ان کی تاریخ کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کی علامت بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور کے میلاد کو منانا اسلام کی تاریخ کا حصہ بھی ہے، ایمان کی زندگی کی علامت بھی ہے،
عشق اور محبت مصطفیٰ کا تقاضا بھی ہے اور دینی تعلیمات کو امت مسلمہ نئی نسلوں تک آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے اور باعث خیر و برکت اور باعث مغفرت و بخشش آخرت بھی ہے۔ میلاد کانفرنس میں شرکت کرنے والے لاکھوں شرکاء جو مجھے ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، اینڈ لیس اوشن کی طرح نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ منظر میلاد مصطفیٰ کے جشن منانے کا میرے دل کو ایک فرحت عطا کر رہا ہے اور کل عاشقوں کے لیے باعث وجد ہے۔ حضور کے سب غلاموں کے لیے اس سے بڑی مسرت و فرحت کی کوئی رات نہیں ہے اور اس سے بڑا فرحت و مسرت کا کوئی سما نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حضور کے عاشق، حضور کے غلام، حضور کے جانثار، حضور کے امتی، حضور کے خدام، بوڑھے جوان، عورتیں، مرد، بچے بچیاں اس انتہائی شدید سردی کی رات میں، موسلادھار بارش کے موسم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن منانے کے لیے کشاں کشاں آئے ہیں اور گھنٹوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی اس گھڑی کے انتظار میں، وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ لمحہ 12 ربیع الاول کی صبح کا کہ جس ساعت میں تاجدار کائنات، کہ نور ازلی، نور مجسم حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں رونق افروز ہوئے تھے اور آپ کی آمد سے زمین کے مشارق و مغارب اور جملہ آفاق کے اندھیرے چھٹ گئے تھے اور چار سو آمد مصطفیٰ کے نور نے دنیا کو اجالا بنا دیا تھا۔ وہ صبح میلاد کی گھڑی آنے والی ہے۔ 1500 سال بیت گئے۔ حضور علیہ السلام کے غلام اور حضور کے عاشق ہر سال اس مولد رسول کے دن، اس صبح میلاد کے وقت کو دیکھنے کے لیے اور اس رات میلاد و عظمت مصطفیٰ کے تذکرے سننے کے لیے ذوق و شوق فراواں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ اس دھوم دھام سے منائیں کہ شرق تا غرب دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہزاروں بد عقیدتیوں اور ہزاروں مادیتوں اور ہزاروں دوریوں کے تھپیڑوں کے باوجود صدیاں بیت گئیں، مگر آقا علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمعوں کو بجھایا نہیں جا سکا۔ ہماری خواہش تھی کہ آج رات بارش نہ ہوتی، مگر ہماری خواہش کی حیثیت کیا ہے؟ رب کا امر تھا کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کے میلاد کی مجلس ہے، باران رحمت ہوگا۔ ہمارے سر امر الہی کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ رب کائنات یہ منظر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، اس دنیا کو جو آقا علیہ السلام کی محبتوں سے دور ہو رہی ہے، جو حضور کی عظمتوں کو بھولتی جا رہی ہے، جو حضور کے ادب، تعظیم، تکریم اور توقیر کے تصور کو فراموش کرتی جا رہی ہے، جو عظمت مصطفیٰ کے تصور کو معاذ اللہ انسانیت پرستی تصور کرتی جا رہی ہے، جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ شمع عشق مصطفیٰ کی بجھیں، لوگوں کے دلوں سے گرمی محبت مصطفیٰ کم کی جائے، لوگوں کے جذبات سے ادب و تعظیم مصطفیٰ کو نکالا جائے، لوگوں کا تعلق، رشتہ اور نسبت گنبد خضرا کی ذات کے ساتھ توڑا جائے۔ رب کائنات نے چاہا کہ یہ منظر میں دنیا کو دکھاؤں کہ میرے محبوب کی محبت کو کم کرنے کی کاوشیں کرنے والوں، عشق مصطفیٰ کی شمعوں کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں، عظمت اور تمکنت مصطفیٰ کے نعروں کو کم کرنے کی کوشش کرنے والوں، دیکھ لو سخت سردی کا موسم ہوگا، کوئی شخص اس موسم کی رات میں گھر سے باہر نکلنے کی جرات نہیں کرے گا، موسلادھار بارش ہوگی، سائبان نہ ہوں گے، کوئی چھت نہ ہوگی، اس شدید سردی میں موسلادھار بارش میں
بوڑھے جوان صحت مند مریض عورتیں مرد بچے گودوں میں ماؤں کے گودوں میں اس ماحول میں کوئی بیٹھنے کا تصور نہ کرے گا. مگر لوگوں دیکھو ان سب سختیوں کے باوجود اور موسمی جفاؤں کے باوجود جس نے دیکھنا ہو کہ 15 صدیاں بیت جانے کے باوجود مصطفیٰ کے عشق کی شمع جلانے والے اور ادب اور عظمت مصطفیٰ کے ترانے گانے والے اور حضور کی محبت میں حضور کے میلاد کے جشن منانے والے، دیکھو یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے اور رب کائنات کی زندہ قدرت کی کرامت ہے کہ سارے موسم کی جفاؤں کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ موسلادھار بارش میں سخت سردی میں بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے جلووں کا ذکر سننے کے لیے، عظمت میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے کے لیے. کوئی جانے کا نام نہیں لیتا. اس سے بڑھ کر آج مصطفیٰ کا زندہ معجزہ اور کوئی کیا دیکھ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی اور امت جو ایسے موسم میں ننگے آسماں کے نیچے اپنے نبی اپنے پیغمبر کی یاد منانے کو باہر نکلے؟ ہے دنیا کی کوئی اور قوم جو اپنے مذہب کے بانی کے لیے اس طرح جانثار و جاں فشاں ہو جائے؟ شرق سے غرب تک آپ مذاہب عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے رسول کے ساتھ اس والیانہ عشق کا منظر جو امت محمدی کو نصیب ہوا ہے یہ تاریخ انسانیت میں کسی کے ہاں دکھائی نہیں دے گا. آج دنیا اپنے عقائد میں بھی روحانیت سے اتنی دور چلی گئی ہے، مادیت کے غلبے کے باعث، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر محبت اور عظمت کا ذکر ہوتا ہے تو مادیت زدہ ذہنوں میں اور اسلاف کے عقائد کے تسلسل سے کٹے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں اور اپنے گمگشتہ راہ کو بھول جانے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ مبالغہ ہے اور قرآن اور سنت میں حدیث میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. آج کا یہ مضمون میں نے اس لیے منتخب کیا کہ اس پورے مضمون کو احادیث نبوی کی روشنی میں بیان کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت و عظمت کا یہ تصور اور آقا علیہ السلام کو کل کائنات کا تاجدار اور مالک اور سلطان ماننا یہ معاذ اللہ کوئی عقیدہ بدعت نہیں ہے، بدعی عقیدہ نہیں. بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہی دراصل 1500 سال سے آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، ائمہ سلف صالحین اور قرون ثلاثہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا مسلسل یہی عقیدہ تھا اور رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ لوگوں میں پڑھنے کا رواج نہ رہا، مطالعہ اور کتب کو کھنگالنے کا کلچر نہ رہا. لوگ آج کل پڑھے بغیر فتوے دیتے ہیں، کتابوں کے سمندر میں غوطہ زنی کیے بغیر لوگوں کو اپنی رائے دیتے ہیں اور جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں اسے عین دین قرار دیتے ہیں اور قلت مطالعہ اور قلت علم کے باوجود اپنے کہے کو حق اور سند سمجھتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے زمانے کی نسلوں کی. میں مغالطے کی اس گرد کو آج کی رات جھاڑنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کب سے ہے، کس نے بنائی اور کس کس دور میں اس کے عقیدے یوں ہی جو کہ تو قائم تھے. اس کی ابتدا احادیث نبوی کا بیان شروع کرنے سے قبل میں ابتدا میں اس تصور کی اساس قرآن مجید کے اشاروں سے دیتا ہوں. پہلی آیت کریمہ جو معروف ہے وہ یہ، بعض اوقات یہ بھی بدقسمتی سے خیال آتا ہے کہ حضور علیہ السلام باقی انبیاء کی طرح حضور بھی ایک نبی ہیں اور باقی رسولوں کی طرح حضور بھی ایک رسول ہیں، انہی جیسے ہیں، یا ایک گناہ چند درجات میں ان سے فضیلت ہے. یہ تصور بھی مبنی بر جہالت ہے.
آئیے اب اس پورے تصور کی کہ آقا علیہ السلام کا سرور کائنات ہونا اور انبیاء علیہ السلام بھی کل انبیاء حضور کی سلطنت کی فرد ہیں، کل امتیں حضور کی سلطنت میں ہیں، اور ابتدائے خلق سے لے کر قیامت کے دن تک اور قیامت کے بعد جنت میں بھی آقا علیہ السلام کی سلطنت ہوگی۔ حضور اول تخلیق کائنات سے سلطان کائنات بنائے گئے، اپنی ولادت کے وقت بھی سلطان کائنات تھے، ولادت سے قبل بھی سلطان کائنات سے، اپنے دور بعثت میں بھی سلطان کائنات تھے، آج بھی آقا علیہ السلام سلطان کائنات ہیں، قیامت کے دن بھی سلطان کائنات ہوں گے۔ ہم جب قبروں میں ہوں گے تو عالم برزخ میں بھی حضور سلطان کائنات ہوں گے، اور جب جنت کا زمانہ شروع ہو جائے گا تو جنت میں بھی حضور سلطان کائنات ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ مقام و مرتبہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان اس سے بلند ہے کہ کسی کو کل کائنات کا سلطان بنا دے تو اس کی اپنی الوہیت کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے، معاذ اللہ۔ اللہ کی شان الوہیت یہ ہے کہ وہ کمی سے بھی پاک ہے اور بیشی سے بھی پاک ہے۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناؤ حضور آ گئے۔ اپنائیے میلا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ٹانڈا اتر پردیش میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेज कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔
بات کرنے میں رقیبوں سے ابھی ٹوٹ گیا، بات کرنے میں رقیبوں سے ابھی ٹوٹ گیا، دل بھی شاید اسی بدعہد کا پیمان ہوگا، دل بھی شاید اسی بدعہد کا پیمان ہوگا۔ پلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ اب دیکھیے 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ اب چند اشارے میں قرآن مجید سے دے رہا ہوں اور پھر مضمون میں احادیث پر سارا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، مگر پہلی بات، اور جلیل القدر اولو العزم رسول بھی آئے، 300 سے زائد رسول بھی آئے، ان میں 5 اولو العزم رسول بھی آئے، آدم علیہ السلام اول الانبیاء بھی آئے، سیدنا نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، بڑی بڑی شانوں والے انبیاء اور رسول آئے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بڑی بڑی فضیلتوں والے رسول آئے، مگر پہلی بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے، گروہ انبیاء کے کسی فرد کے لیے، انبیاء اور رسولوں میں سے کسی رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے حلف برداری نہیں کروائی۔ کسی سے اللہ نے انبیاء سے کسی ایک نبی کے لیے میثاق نہیں لیا، کہا ہو سب انبیاء کو کہ تم ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ان کی نبوت کے اوپر ایمان لاؤ، نہیں کہا۔ کہا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لاؤ، نہیں کہا۔ کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ کرو۔ اللہ نے کسی ایک نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت پر انبیاء کو ایمان لانے کا حکم نہیں دیا اور ان سے حلف نہیں لیا، سوائے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب اس سے فرق دیکھیے کہ حضور کی نبوت و رسالت اور دیگر انبیاء کی نبوت و رسالت میں کیا فرق ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول میں سے آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو وہ شان عطا کی، آپ کو وہ سلطان الانبیاء بنایا کہ سب نبیوں اور رسولوں سے حضور کی نبوت و رسالت پر حلف لیا گیا، گویا بیعت لی گئی نبوت و رسالت مصطفیٰ پر، اور فرمایا یاد کرو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ میں جب تم سب کو کتاب و حکمت دے دوں گا تو تمہارے بعد آخر میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم سب کے بعد آئیں گے، اور مصدق لما معکم، جو کچھ تم پہلے اپنے اپنے زمانوں میں کتابوں اور صحیفوں اور وحی اور تعلیمات الہیہ کی شکل میں لا چکے ہوگے، وہ آخر میں آ کے تم سب کی تصدیق فرما دیں گے، تمہارے مصدق ہوں گے۔ اور مصدق کسی کا وہی ہوتا ہے، انبیاء کی نبوتوں کا مصدق وہی ہے جو سلطان الانبیاء ہوگا۔ اور پھر حکم فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اب مجھ سے وعدہ کرو، اللہ سے بیعت کرو کہ تم اگر تمہارے زمانے میں آ گئے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور تم ان کے دین کی مدد کرو گے، اور اگر تمہارے زمانے کے بعد آئے تو تم دنیا سے جانے سے قبل امتوں سے اسی طرح وعدہ لیتے جاؤ گے کہ اگر وہ میرے مصطفیٰ کو پا لیں تو وہ ان کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، ان پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو، قالوا اقررنا، انہوں نے وعدہ کر لیا، بیعت کر لی اللہ رب العزت سے، بیعہ علی نبوت مصطفیٰ ہو گئی،
میثاق ہو گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا تم بھی گواہ بنو اور میں تمہارے حلف پر گواہ بنتا ہوں، انا معکم من الشاہدین۔